تو تیرا تو کوئی حق نہیں بنتا نا، تو اپنی اوقات میں رہے، میں کہ اپنی حد میں رہے. مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ نے راجہ پرویز اشرف کے سر پہ بھی ہاتھ ہاں، رکھ کے میں نے کچھ کہا کہا. میں نے راجہ صاحب کو کہا کہ اوپر اسمبلی کے اوپر اللہ کے نام لکھیں، آپ کے سر پہ ہاتھ ہے، آپ قسم اٹھا کے کہیں کہ یہ فراڈ نہیں کر کے. تو راجہ صاحب چپ تھے. دستی صاحب آج اندر آپ کی لڑائی ہونے لگی تھی طارق بشیر چیمہ سے، ہوا کیا ہے؟ کوئی لڑائی نہیں ہونے دی تھی، ویسے وہ ذہنی طور پہ ذہنی مریض ہے وہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنا نماز کے لیے میں نے اسپیکر کو کہا، تو اسپیکر سے بات ہو رہی تھی نا، دیکھو نا اسلامی ملک ہے تو کم از کم جمعہ نماز کا تو حق ہے نا. جمعہ نماز کا بھی وقفہ نہیں دے رہے تھے، اجلاس چلا رکھا، اور کتنے لوگوں کی جمعہ نماز جو ہے نا وہ رہ گئی ہے. تو میں نے کہا یہ اسپیکر کو، تو وہ ایسے بول پڑا، تو وہ مینٹلی اپسیٹ ہے، وہ ایسے بھی ہارا ہوا شکست خوردہ شخص ہے. آپ دیکھیں وہاں صحافیوں کو گلے پڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو گالیاں دیتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا تو تیرا تو کوئی حق نہیں بنتا نا، تو اپنی اوقات میں رہے، میں کہ اپنی حد میں رہے. تو اس لیے اس کو بلا وجہ دیکھو نا، جتنے بھی یہ لوگ آئے ہوئے ہیں شکست خوردہ ہارے ہوئے ہیں، ان کے جو ہے نا ذہنی ان کو سکون ہے نہیں. تو اگر کوئی بھی ہم بات کرتے ہیں یہ اکھڑ جاتے ہیں. ویسے بات ہی نہیں تھی، ویسے پاگل آدمی ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں، اسمبلی اسی طرح چلے گی چور چور کے نعروں سے؟ ہاں تو چلنی چاہیے نا. دیکھو جی چور ہیں، اتنا ڈاکہ مار، چور نہیں ڈاکو ہیں، اتنا بڑا 26 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار کے ہیں، تو کون ان کو برداشت کرے گا؟ قوم نے مسترد کر دیا تو ہم کیا چیز، ہم ان سے وہ اپنا حق مان لیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اور دوسری چیز ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ہے کہ عمران خان باہر ہے، عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہے، عوام نے فیصلہ کیا عمران خان کے حق میں، پاکستان کے حق میں. تو یہ کھلے چور ہیں، ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، لعنت پڑ رہی ہے ان کے اوپر. کوئی ایک لعنت نہیں ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے جھوٹے پہ، 26 کروڑ عوام کی بھی لعنت ہے، پوری دنیا کی لعنت ہے. سر ایاز صادق جو ہے اسپیکر بن گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ اور دوسرے مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ نے راجہ پرویز اشرف کے سر پہ بھی ہاتھ ہاں، رکھ کے میں نے کچھ کہا کہا. میں نے راجہ صاحب کو کہا کہ اوپر اسمبلی کے اوپر اللہ کے نام لکھیں، آپ کے سر پہ ہاتھ ہے، آپ قسم اٹھا کے کہیں کہ یہ فراڈ نہیں کر کے. تو راجہ صاحب چپ تھے. راجہ صاحب کی تو حالت یہ تھی کہ اس نے وقفہ بھی نہیں کیا، جمعہ کی نماز کے لیے بھی وقفہ نہیں کیا. تو ان کو کیا ہے، ان کو ہمیں شرم آتی ہے. مگر یہ جو فراڈ ہوا ہے، 26 کروڑ عوام مجوس ہے، عوام میں غصہ ہے، اور اتنی بڑی زیادتی، اتنا بڑا دھاندلا، اس کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. جب قوم نے ان کو مسترد کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا مینڈیٹ لیں گے، اور عمران خان کو انشاءاللہ پاکستان کا مضبوط ترین وزیر اعظم بنائیں گے. جو ان کو لانے والے ہیں وہ بھی شرمندہ ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، ہر طرح سے ننگی ہو گئے ہیں. جو لوگ تھے وہ اللہ اس کو سلامت رکھے، خان صاحب کو جیل میں بیٹھا ہے، ان سب کو ننگا کیا. سارے جو پاکستان کے دشمن غدار لٹیرے تھے، اور وہ سارے ننگے ہو چکے ہیں، اور رسوا ہو چکے ہیں، ذلیل ہو چکے ہیں. ایاز صادق کو کیسے دیکھ رہے ہیں بطور؟ غریب ہم کیا دیکھیں، وہ مسلم لیگ نون کا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے 2 نمبر طریقے سے بن کے ہیں. وہ شکست ہے، سارے حال کے ہیں. ان کا قید نواز شریف شکست کھا کے 70,000 سے